بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا هذه الى صباح یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محرم 1442 کی آمد پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں احسن طریقے سے، پسندیدہ طریقے سے اور اس انداز میں کہ جیسے مولا کی مرضی ہے، مولا کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ان ایام میں توفیق کرامت فرمائے، تاکہ ہم اس طریقے سے مولا کے حضور میں حاضر ہوں اور وہ خلوص لے کر کے حاضر ہوں کہ جو مولا کو پسند آئے۔ یہ ضروری ہے، ہماری حاضری اگر مولا کو پسند نہ آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حجت خدا ہے اور حجت خدا پوری کائنات کا مالک ہوتا ہے اور سب کچھ اسی چینل سے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی چینل سے جو کچھ آتا ہے وہ آتا ہے اور اسی چینل سے جو کچھ جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ نہ کچھ اس کے بغیر آ سکتا ہے اور نہ کچھ اس کے بغیر جا سکتا ہے۔ یہاں بائی پاس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، نہ اللہ بائی پاس کر سکتا ہے اور نہ بندے بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی سنت قائم کی ہے کہ جو بھیجنا ہے ان کے ذریعے سے بھیجے گا، اور ادھر سے سنت پروردگار یہ ہے کہ جو کچھ وہ قبول کرے گا وہ اس چینل سے ہو کر جائے گا تو قبول کرے گا۔ لہذا پہلے یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے، صحیح طریقے سے راسخ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں تیاری کر کے حاضری دینا چاہیے مجلس میں، بغیر تیاری کے نہیں کہ اچانک آواز آئی مسجد سے تو اٹھ کے چلے آئے، آگے بیٹھے، کچھ سنا، کچھ اونگے آئے سمجھ، اور مجلس ختم ہوئی تو اٹھ کے چلے گئے۔ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، کیا کہا گیا کچھ پتہ نہیں، کیا سیکھا کچھ پتہ نہیں۔ ایسی حاضری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاضری پورے وجود کے ساتھ، پورا وجود کا مطلب
جسم اور روح دونوں حاضر ہوں، جسم بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو، دونوں حاضر ہوں، اور انسان ایسے آئے کہ اب اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی تو اٹھ کے واپس جائیں گے، اگر ان کی مرضی نہیں ہوگی تو واپس نہیں جائیں گے۔ یعنی ہم آئے ہیں مولا کے حضور میں، اور اب مولا کی مرضی کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے یہاں سے مولا کہیں بھی ہمیں لے جانا چاہیں ہم چلے جائیں، جہاں بھی بلانا چاہیں ہم لبیک کہیں، اور جو ڈیوٹی اور ذمہ داری لگانا چاہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بالکل پورے وجود کے ساتھ حاضر ہوں، تیار ہوں، آمادہ ہوں۔ کوئی چیز ایسی بیچ میں نہیں آنا چاہیے جو رکاوٹ بنے، سمجھ میں آیا، جو روک دے۔ اگر کوئی بھی چیز بیچ میں ایسی آ گئی، مال، اولاد، دنیا کے بکھیڑے، دنیا کے کام کاج، جھنجھٹ بہت سارے ہیں دنیا میں، کوئی بھی چیز اگر بیچ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے وجود کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہیں۔ جب پورے وجود کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حاضری قبول ہوگی انشاءاللہ، اور جب حاضری قبول ہوگی تو پھر ہمارے دن بھی پھریں گے۔ یہ ایک بات، اس سال کا محرم جو ہے وہ کرونا کے ساتھ شروع ہوا ہے، آیا سننے، رونا کے ساتھ ایک کاف لگ گیا ہے۔ پہلے رونا کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اس سال جو ہے وہ کرونا کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مل جل کر بیٹھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، آئے سمجھ میں۔ اس سال سارے جو قدریں ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر کے بیٹھیں، چپک کے نہ بیٹھیں، چونکہ 1400 سال ہو گئے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھائیو ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاؤ، آئے سمجھ میں۔ اور تم جب مصافحہ کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، جب گلے ملو گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ اس سے پہلے بہت کہا جاتا رہا ہے، لیکن جب دیکھا کہ ہزار جتن کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، ملتے بھی ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں، بظاہر گلے ملتے ہیں لیکن اندر بہت دوریاں ہوتی ایسے میں۔ اگر وہ فرشتے جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں دو آدمیوں کے گلے ملنے کا جو منظر ہوتا ہے، فرشتے اگر وہ تصویر ایک بار کسی کو دکھا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو گلے مل رہے ہیں یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، گلے نہیں مل رہے۔ یہ چاہتا ہے اس کو مار ڈالے، وہ چاہتا ہے اس کو مار ڈالے۔ تو اس کی مشق بہت کرائی گئی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئے، ملنے جلنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نہیں ملے جلے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اب ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، سمجھ میں آیا، چھوٹ دے رہے ہیں۔ اب جیسے تم کرتے چلے یارو، اب تمہارے لیے ملنا جلنا درست نہیں ہے، آپس میں گلے نہیں مل سکتے ہو، ہاتھ نہیں ملا سکتے ہو، جماعت میں ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، زیارتوں پہ جا کر کے ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، الگ الگ ہو جاؤ، ڈسٹینس اختیار کرو، فاصلہ اختیار کرو، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو، آئے سمجھ میں۔ چونکہ وہ جو یہ چاہتا تھا ہمیشہ سے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایسے میں جو یہ چاہتا تھا ہمیشہ سے اس نے وار کیا ہے، اور تم نے ہمیشہ اس کو اپنا دوست بنایا ہے، اس کی بات مانی ہے، ہمیشہ ہماری بات ٹھکرائی ہے، تو اب چلو اسی کے کہنے پر۔ اب تم ہاتھ نہیں ملا سکتے، یہ دستور کس کا ہے؟ یہ دستور کس کا ہے؟ کرونا کا ہے نا۔ کرونا کیا ہے؟ رحمت ہے یا عذاب ہے؟ کرونا رحمت ہے یا عذاب ہے؟ کرونا عذاب ہے۔ تو یہ عذاب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے،
رحمت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اور عذاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ آپ لوگ۔ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رحمت ہی رحمت ہے، اس کی رحمت انسانوں کے قریب رہتی ہے، بندوں کے قریب رہتی ہے۔ جو عذاب ہوتا ہے انسان کو، چاہے وہ دنیا میں عذاب ہو یا آخرت میں عذاب ہو، اس عذاب کا باعث کون ہوتا ہے؟ اس عذاب کا موجب کون ہوتا ہے؟ اس عذاب کا موجب شیطان ہے، جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو عذاب اس کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، عذاب شیطان کی طرف سے، کیونکہ باعث اس کا شیطان ہے، موجب اس کا شیطان ہے، اس کو تیار کروانے والا شیطان ہے، ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو اب یہ عذاب جو ہے دنیا میں انسانوں کے اوپر آیا، اب یہ اس کی طرف سے ہے۔ تم چل کے دیکھو اس کے کہنے کے مطابق، اب کب تک چلو گے؟ تمہیں ایک دن تو احساس ہوگا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، جو منافقت کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے ملے۔ ہم نے بہت غلطی کی، جو بظاہر ہاتھ ملائے لیکن اندر سے کوشش یہ تھی کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ آئے سمجھ میں؟ اب تم اس غلطی کی سزا بھگتو، کب تک بھگتو گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب غلطی کی سزا بھگتو، کوئی پتہ نہیں کب تک یہ سزا تمہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، یہ قابل غور ہے یہ حالت جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ایسے میں جو ہے وہ احتیاطی تدبیروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اپنے جو کرتوت ہیں ان پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر عبادت میں کمی ہے تو عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اگر ارتباط میں کمی ہے تو ارتباط بڑھانا چاہیے۔ کس سے؟ پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، اس سے دعا کرو، اس سے چاہو کہ ہم اس صورتحال پر راضی نہیں ہیں، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی سے گلے ملیں گے تو خلوص کے ساتھ ملیں گے، آج کے بعد اگر کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو انتہائی احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، دلوں میں منافقت نہیں ہوگی، دلوں میں ایک دوسرے کا کینہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سلسلے میں بغض نہیں ہوگا۔ تو پھر پروردگار عالم ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ جو طاغوتی طاقتوں کی طرف سے ہوا ہے، یہ حملہ جو طاغوت کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر ہوا ہے، پروردگار عالم اس حملے کا توڑ جو ہے وہ انسانوں کو بتا دے اور انسان اس سے بری ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محرم ایک بار پھر آ گیا ہے، جیسے ہر سال آیا کرتا تھا، اس سال بھی محرم آ گیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی برکت ہے کہ اسی مسجد میں کئی مہینوں سے ہم لوگ جو ہے وہ جماعت نہیں کر پا رہے ہیں، جمعہ نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن مجلس کے لیے ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کس نے جمع کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ آئے سمجھ میں؟ یہاں ہمیں مجلس کے لیے امام حسین نے جمع کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس مجلس میں جمع ہو، تاکہ اس مجلس سے اٹھ کر کے جب تم جاؤ تو ایک ایسا مقصد حیات تمہارے سامنے ہو، ایک ایسا ہدف تمہارے سامنے ہو کہ جس مقصد اور ہدف کو پانے کے لیے ہم نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی۔ مجلس تحریک کربلا کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ تحریک کربلا اس وقت تک جو ہے وہ زندہ رہے گی، اور اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو جاری اور ساری رکھنا ہے جب تک دین اسلام
دنیا کے تمام ادیان پر غالب نہ آ جائے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر، جعلی ادیان کے اوپر، ساختگی ادیان کے اوپر، بناوٹی ادیان کے اوپر، کہ جن کو آسمانی ادیان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آسمانی دین ایک ہی ہے، اسلام۔ یہ عام طور سے جو کہتے ہیں ادیان آسمانی، یہ ایک مسامحہ کاری ہے کہ جس میں مسیحیت کو بھی شامل کرتے ہیں، یہودیت کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ اور ادیان کو شامل کرتے ہیں کہ جن کے پاس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، مسخ شدہ کتابیں، تحریف شدہ کتابیں، اصل کتاب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ایک کتاب ہے اصلی قرآن مجید جو اس دنیا میں ہے، جو اصلی حالت میں ہے، باقی کوئی کتاب جو ہے وہ اصلی حالت میں نہیں ہے۔ لہذا آسمانی ادیان نہیں کہا جاتا، سارے بناوٹی ادیان ہیں، سارے جعلی ادیان ہیں، سارے ساختگی ہیں۔ توجہ کی آپ نے، دین تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اسلام، اول خلقت سے لے کر کے آخر خلقت تک جو ہے وہ دین اسلام ہی رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ وجود میں نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین آیا ہے اور وہ بدل نہیں سکتا ہے، وہی دین اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس دین کے اوپر چلنے کے لیے اور اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس دین کو پوری دنیا کے اوپر حاکمیت دلانے کے لیے، حاکم بنانے کے لیے، اور اس قانون الہی کو جو قانون فطرت ہے، فطرت بشری سے ہم آہنگ قانون ہے، اس قانون کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے یہ تحریک جو ہے وہ اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو جو کہ آپ نے مقصد اس تحریک کا یہ ہے، مقصد ان مجالس کا یہ ہے، مقصد محرم کا یہ ہے، ایسا میں کہ اس محرم کے ذریعے سے، ان مجالس کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے، اور یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے دین کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غالب بنایا جائے، دین کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے، دین کو دنیا کے ہر گھر تک پہنچایا جائے، دین کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا جائے، ہر انسان تک اس دین کو پہنچانا ضروری ہے، اور اس دین کی تبلیغ کرنا ضروری ہے، اس دین کی نشر و اشاعت کرنا ضروری ہے، اس دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہی مقصد ہے تحریک کربلا کا، اور یہی مقصد ہے مجالس عزا کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم تو جیسا کہ دنیا میں سسٹم چل رہا ہے، شیعوں میں بھی خاص طور سے یہی چل رہا ہے کہ وہ محرم کو مقصد سمجھتے ہیں، عزاداری کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مقصد سمجھتے ہیں، اچھی سے اچھی مجلس برپا کرنے کو مقصد سمجھتے ہیں، خود رونے کو مقصد سمجھتے ہیں، ماتم کرنے کو مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ مجلس مقصد نہیں ہے، یہ رونا مقصد نہیں ہے، ماتم کرنا مقصد نہیں ہے، عزاداری برپا کرنا مقصد نہیں ہے، اچھی سے اچھی مجلس برپا کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر اس مجلس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے دین کے قریب نہ کیا تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ اس مجلس کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ قریب ہوں، مکتب اہل بیت علیہم السلام سے جڑیں، اور مکتب اہل بیت علیہم السلام یہی دین ہے، مکتب اہل بیت علیہم السلام اسلام ہے۔ سمجھ میں، اسلام سے جڑیں، اسلام سے وابستہ ہوں، اور صرف خود وابستہ نہ ہوں، صرف خود نہ جڑیں بلکہ اپنے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کو اسلام سے جوڑیں، ان کو دین سے جوڑیں، ان کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ توجہ کی آپ نے، ظاہر ہے کہ جب ہمارا کردار اچھا ہوگا،
جب ہماری شخصیت بنے گی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں، تو وہ ایک نورانی شخصیت ہوگی، وہ ایک پروقار شخصیت ہوگی، وہ ایک پرکشش شخصیت ہوگی، اور وہ شخصیت جو ہے وہ دنیا کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ کردار دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، عمل دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کردار کی چھاپ جو ہے وہ دلوں کے اوپر بیٹھتی ہے، کردار کی چھاپ دماغوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارا عمل اچھا ہوگا، اور ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، اور ہمارے گھروں میں ہمیشہ جو ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے، ہمارے گھروں میں، اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اوپر مکتب اہل بیت علیہ السلام کی چھاپ ہوگی۔ وہ جدھر جائیں گے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بولتی ہوئی کتاب کی صورت میں ظاہر ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اس عزاداری کا مقصد پورا ہوگا، اور یہ عزاداری ہمارے لیے مفید واقع ہوگی۔ ورنہ عزیزان گرامی، صدیاں ہو گئی ہیں عزاداری مناتے ہوئے، غم مناتے ہوئے اس سلسلے کو، اور صدیاں ہو جائیں، توجہ کی آپ نے، اور اتنی صدیاں گزر جائیں، لیکن جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے بچے یہاں بیٹھے ہیں، ایک طرح کی کلاس ہے، جن لوگوں نے اس نیت کے ساتھ عزاداری برپا کی ہے، اور اپنے اندر یہ عقیدہ رکھا ہے، اپنے اندر یہ سوچ رکھی ہے، اور اس کے لیے کام بھی کیا ہے، توجہ کیا آپ نے، اس کے لیے کام کیا ہے۔ تھوڑا بہت کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، تھوڑا بہت کام ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے کام کیا ہے، کردار سازی کی ہے، اخلاق سازی کی ہے، اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، توجہ کی آپ نے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ مجلس جو ہے ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، عظیم اجر کا باعث ہے، پسندیدہ ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، پسندیدہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں، سمجھا ہے، پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کی یہ نیت ہے، جن کا یہ ارادہ ہے، وہ احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور احیاء امر یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا، یہ احیاء امر اہل بیت۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صلوات پڑھیں زور سے، محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، اگر آپ لوگ دن بھر زور زور سے صلوات پڑھتے رہو گے، سمجھ میں آیا، تو کرونا کہاں سے اندر جائے گا؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ صلوات پڑھتے رہا کرو دن بھر، بہت زیادہ صلوات پڑھو، انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئے گا صلوات پڑھنے سے۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، آیا سمجھ میں؟ تو جتنی زور سے صلوات پڑھو گے پوری بستی سے کرونا بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ زور سے پڑھو، پتہ بستی سے بھگاؤ کرونا کو، پڑھیں صلوات زور سے۔ فرج۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری تعلیمات کو زندہ کرتا ہے، مکتب کو زندہ کرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو راوی نے پوچھا کہ ہوا یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے گا، کیا طریقہ ہے آپ کے امر کو زندہ کرنے کا؟ تو فرمایا کہ یتعلم العلم ویعلمہ الناس، ہمارے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم حاصل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ، علم حاصل کرو اور علم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کون سا علم؟
علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تمام علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنا اور ان علوم کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بہترین طریقہ ہے امر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کرنے کا۔ توجہ کیا آپ نے؟ احیاء امر اسی سے ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز اس سے احیاء ہوگی، عزاداری اس سے احیاء ہوگی، مجلسیں اس سے زندہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی ہم اور آپ کرتے ہیں دین کے سلسلے میں سب اسی سے زندہ ہوگا۔ تعلیمات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کرنے سے ہر چیز جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور اگر تعلیمات آل محمد کو زندہ نہ کیا تو کچھ بھی زندہ نہیں ہوگا۔ ہم نماز پڑھیں گے ضرور، مگر وہ زندہ نماز نہیں ہوگی، وہ گویا نماز نہیں ہوگی، وہ بولتی ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ ہم عزاداری بھی کریں گے، وہ زندہ عزاداری نہیں ہوگی۔ توجہ کی آپ نے؟ اس میں حیات کی رمق نہیں ہوگی اس عزاداری میں جو ہم برپا کریں گے۔ تو زندہ نماز بھی جو ہے وہ تعلیم آل محمد کی روشنی میں زندہ ہوگی، عزاداری بھی زندہ ہوگی تو تعلیمات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں زندہ ہوگی۔ لہذا امر اہل بیت کو زندہ کرو تو اس پر اللہ رحم کرتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس مقصد سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا رہا ہوں، ہر سال اور اس سال پھر یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز مقصد نہیں ہے، اس کے ذریعے سے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ذریعے سے ایک بار پھر جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، ان کو دور کریں۔ ہم کتنی کوشش ہمیں دین کے لیے کرنا چاہیے، اس میں کتنی کمی رہ گئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، وہ کمی نہ رہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور بہت سارے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے پچھلے سال کے محرم سے لے کے اس سال کے محرم تک، اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنے دین کے کام اس نے کیے ہیں، کتنے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کو احیاء کرنے کے کام اس نے کیے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے جتنے کام کیے ہوں گے اسی حساب سے جو ہے وہ اس کو اجر ملے گا مجلس کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ زندہ مجلس کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ محرم جب ہر سال آتا ہے تو محرم سب سے زیادہ جو پیغام دیتا ہے وہ دو چیزیں ہیں محرم کا پیغام، ایک انسان دوستی اور دوسرا پیغام ہے دین دوستی۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس انسان دوستی اگر نہیں ہے تو اسے محرم منانے کا کوئی حق نہیں، اور اس کے بعد اگر دین دوستی نہیں ہے تو پھر بھی محرم منانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آسان لفظ ہے یا کوئی اس میں کوئی زیادہ فلسفہ پیش کروں میں آپ کی خدمت میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک آدمی جو انسانوں کے بھلائی کے لیے سوچتا ہے، انسانوں کا بھلا سوچتا ہے، انسانوں کے راستے ہموار کرنے کے لیے سوچتا ہے، انسانوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے سوچتا ہے، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے سوچتا ہے، ہمیشہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حق پہنچتا ہے امام حسین کا نام لینے کا اور محرم منانے کا حق پہنچتا ہے، اس کو یقیناً اس کو حق پہنچتا ہے، چونکہ وہ انسان دوست ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان دوستی میں یہ اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ پیش کی، انسان دوستی میں۔ یعنی اگر ہم کہیں گے اس کے سب سے بڑا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے وہ دین کا احیاء ہے، لیکن سب سے بڑا کام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ امام حسین نے انسان دوستی میں کربلا کے میدان میں جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ چونکہ دین بھی تو انسانوں کے لیے ہے، تو اگر دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اگر آپ نے قربانی پیش کی ہے تو اس سے بڑی انسان دوستی کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ کی آپ نے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، توجہ کی آپ نے، اگر اس نام کی وجہ سے اور اس وابستگی کی وجہ سے
ہمارے اندر انسان دوستی کا جذبہ پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں۔ اب کس انسان سے دوستی کی جائے، کس سے نہ کی جائے، تو بھی آپ لوگ خود ہی طے کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دوستی میں مراتب ہیں، انسان دوستی کے مراتب ہیں۔ توجہ کی آپ نے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چند لفظوں میں بس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ انسان دوستی کے مراتب میں سب سے پہلے اپنا گھر ہے، اپنے قرابت دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی مراتب ہے، سلسلہ مراتب ہے رشتہ داروں کا۔ اب کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، سب کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے بعد مومنوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد عام انسانوں کی باری آتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو انسان دوستی کے مراتب ہیں۔ اگر انسان دوستی کے ان مراتب کو انسان نے طے نہیں کیا، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ آپ یقین مانیں اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ کوئی نماز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عبادت جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، کوئی خیرات و صدقات کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، مال سارا لٹا دے، اگر انسانوں کے ساتھ اس کے اندر محبت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کچھ بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو میں سب سے زیادہ جو تاکید کروں گا اس مسئلے میں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ تاکید کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں جو اپنے قریبی ہیں، کم سے کم یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ غلط سوچ، یہ جھگڑے، یہ ایک دوسرے کا راستہ بند کرنے کی باتیں، یہ ختم کریں۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، اس کو کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ یہ زمین پہلے بھی تھی، جب ہمارے آباء و اجداد تھے وہ چلے گئے، اسی زمین میں دفن ہو گئے، کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گئے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ایک انسان کے اوپر پوری کائنات قربان کی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک انسان کے اوپر پوری کائنات قربان کی جا سکتی ہے، بس انسان انسان سے نفرت نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا درس ہے کربلا کا۔ توجہ کی آپ نے، اور اس کے بعد دین دوستی۔ اگر ہمارے اندر انسان دوستی نہ آئی تو دین دوستی کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ پہلے انسان دوستی آئے گی، اس کے بعد دین دوستی آئے گی۔ توجہ کی آپ نے، اس درس کو یاد رکھیں اور اسی درس کو آگے بڑھائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کام کریں۔ توجہ کی، کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اثار و فداکاری کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ قربانی، اس میں قربانی چلتی ہے، اس میں قربانی دینا پڑتی ہے آدمی کو۔ جس کے اندر انسان دوستی کا جذبہ ہوتا ہے اس کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ درس امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، اور اس حد تک قربانی دینا پڑتی ہے کہ اس کو اپنے بچے بھی قربان کرنا پڑتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، اور تب جا کر کے یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور یہ جذبہ کارگر ہوتا ہے، کارگر ہوتا ہے۔ آج تک یہ نہیں ہے، ہم تو امام حسین کے نام پر لڑتے ہیں، امام حسین کے مجلسوں کے اوپر لے کر کے ہم جھگڑتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہاں کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین والے ہیں یا امام حسین کے لیے مجلس کرتے ہیں، یا ان کے اندر انسان دوستی ہے؟ جس کے اندر قرابت داری کا پاس و لحاظ نہیں ہے، انسانیت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، وہ کسی کام کا انسان نہیں ہے۔ امام حسین کو ایسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو انسانوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہی درس دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ یہی درس دینے کے لیے مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا ہے۔ مدینہ چھوڑنے کی حسین کو ضرورت تھی؟ آپ یقین مانیں امام حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی تھا جو امام حسین کو مدینہ سے باہر نکالتا؟ کوئی نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام حسین کو مدینہ سے باہر لے جاتا۔ مگر یہ حجت خدا ہے، وہ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یار یہ مدینے والے کتنا چاہتے ہیں مجھے، کتنی محبت ہے ان کو ہم سے، کتنی عقیدت ہے ان کو ہم سے، کتنا لگاؤ ہے ان کو ہم سے، یہ کتنا سمجھے ہیں اپنے امام کو، ہم کتنا سمجھے ہیں اپنے امام کو۔ امام حسین نے تو اس وقت آزمایا ہے، اور امام حسین آج بھی آزما رہے ہیں۔
امام زمانہ آج بھی آزما رہے ہیں، یہ کتنا چاہتے ہیں اپنے امام کو، توجہ کیا آپ نے، کتنی عقیدت ہے ان کے دل میں، کتنا عشق ہے ان کے دل میں۔ اگر حجت خدا نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیا پورا مدینہ اس کے ساتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ مدینے میں کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے جب حسین مدینے میں نہیں ہے تو مدینہ کو بھی آزمایا، اس کے بعد مکے گئے، مکے کو بھی آزمایا، مکے کو بھی آزمایا۔ این حج کے موقع کے اوپر حسین نے مکے کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ یہ سمجھانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ کیا یہ لوگ واقعی حج کو مانتے ہیں، کیا یہ لوگ واقعی حاجی ہیں۔ اگر یہ واقعی حاجی ہیں، خانہ کعبہ کو دوست رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کے صدقے میں کعبہ ہے، جب وہ کعبے میں نہیں رہا تو پھر کسی حاجی کو وہاں رہنے کا کیا حق تھا؟ توجہ کیا آپ نے، کسی حاجی کو وہاں رہنے کا حق نہیں تھا، کسی حاجی کا حق نہیں، حج نہیں تھا۔ مدینے میں کسی زائر کی زیارت نہیں روضہ رسول کے اوپر، سمجھ میں، سب کچھ ختم۔ جب حسین مدینے میں نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہے مدینے میں، کوئی زیارت کا ثواب نہیں ہے، کوئی تلاوت کا ثواب نہیں ہے، کوئی نماز کا ثواب نہیں ہے، کوئی پیغمبر کی مدح و ثنا کا ثواب نہیں ہے۔ یہی امام زمانہ بھی ہمیں اور آپ کو باخبر کرانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ بھائیو، یہ عقیدہ پیدا کرو، جدھر امام ہے ادھر سب کچھ ہے، اگر امام نہیں ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی عذر نہیں چلے گا، آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کا کوئی عذر نہیں چلے گا، ان لوگوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا جو حسین کو چھوڑ کے مدینے میں رہ گئے تھے، ان لوگوں کا، ان حاجیوں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا جو حسین کو چھوڑ کے حج کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آیا سمجھ میں؟ کوئی بہانہ ان کا قابل قبول نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں، زمانے کے امام کو چھوڑ کے زیارتیں کرتے ہیں، زمانے کے امام کو چھوڑ کے سب کچھ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک زمانے کا امام راضی نہیں ہوگا، جب تک زمانے کے امام کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک ہم زمانے کے امام کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ توجہ کی آپ نے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب حجت خدا جا رہی ہے تو پورے مدینے کو ساتھ ہونا چاہیے، پورے مکے کو ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ لوگ سمجھ والے ہوتے، ایمان والے ہوتے، عقیدے والے ہوتے، اس چیز کو سمجھ گئے ہوتے، توجہ کی آپ نے، کہ جس کو پیغمبر انہیں سمجھانا چاہتے تھے اور پیغمبر نے جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ تم میرے اہل بیت کے سلسلے میں اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنا، سمجھ میں، میرے اہل بیت کے سلسلے میں تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا یہی ہے کہ جدھر جدھر میرے اہل بیت جائیں ادھر ادھر تمہیں جانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی تو دعا کی تھی پیغمبر نے کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگارہ تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے۔ تو جب حق علی کی طرف کے پیچھے چلتا ہے تو پھر صاحبان حق کو کیا اختیار ہے کہ وہ علی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جائے۔ تو اپنے زمانے کا علی حسین ہے، اپنے زمانے کا علی امام زمانہ ہے، توجہ کیا آپ نے، وہاں حسین کے ساتھ حق ہے، یہاں امام زمانہ کے ساتھ حق ہے۔ جدھر امام زمانہ مڑیں گے حق ادھر مڑے گا، وہاں جدھر حسین مڑ رہے تھے حق حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آگے نہیں پیچھے، حق حسین کے پیچھے۔ آگے رہ کے کسی کو حق نہیں ملنے والا، حسین سے آگے رہنے والوں کو حق نصیب نہیں ہو سکتا ہے، جیسے علی سے آگے رہنے والے کو حق نصیب نہیں ہو سکتا ہے، جیسے پیغمبر سے آگے رہنے والے کو حق نصیب نہیں ہو سکتا ہے، ایسے امام زمانہ سے آگے رہنے والے کو حق نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تم بات نہیں کر سکتے امام زمانہ کی بات کے مقابلے میں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، صرف آواز بلند کرنے سے تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا، تمہاری ساری عبادتیں جو ہیں وہ خاکستر ہو کر کے رہ جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر لہذا اب اندازہ لگائیں حسین کی مظلومیت کا، تو جو کیا آپ نے اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر مظلوم تھا میرا آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کتنے لوگ حسین کے ساتھ ہیں۔ خوب اس بات کا صدمہ سب سے زیادہ ہے، حسین قبر رسول پر بھی گئے، قبر رسول پر جا کے فریاد کی کہ نانا مدینہ مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر فریاد کی کہ اماں جان آپ کا مرکز مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے، آپ کا یہ مزار جو ہے مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے، اور مجھے آپ کے مدینے سے اور آپ کے مزار سے الگ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حسین کی دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جس مدینہ میں حسین کی یادیں تھیں، حسین کا سب کچھ تھا۔ لوگوں نے آ کے کہا، حسین کو نصیحتیں کی کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم بچوں کو ساتھ لے کر کے نہ جائیں، بیویوں کو ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جواب دیا کہ پہلے کہا کربلا کی طرف نہ جائیں، کہا مشیت پروردگار یہی ہے کہ مجھے کربلا کی طرف جانا، کہا بچوں کو ساتھ لے کر کے نہ جائیں، فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو قیدی بنتا ہوا دیکھے۔ اللہ اکبر، توجہ کیا آپ نے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، اور پھر شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو قیدی بنتا ہوا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ اظہار مظلومیت نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے اپنی مصیبت پڑھ دی، مدینہ میں اپنے مصائب پڑھ دیے حسین نے، مدینہ میں اپنے مصائب حسین نے خود ہی پڑھ دیے، لوگوں کو بتا دیا۔ کیا بتایا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، میرے ان بچوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ تو کتنے لوگ تھے جو حسین کی اس مصیبت کو سن کر کے حسین کے ساتھ چلے۔ بس عزیزان گرامی، مجھے آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر نظر آتے ہیں کہ لوگ حسین کے مصائب تو پڑھتے ہیں مگر حسین کے ساتھ نہیں ہوتے، حسین کی مجلس تو برپا کرتے ہیں مگر حسین کے ساتھ نہیں ہوتے، زمانے کے حسین کے ساتھ نہیں۔ زمانے کا حسین اکیلا ہے، زمانے کا حسین تنہا ہے۔ میں کہوں گا اس حسین کے ساتھ کربلا پہنچتے پہنچتے صرف 72 تو رہ گئے تھے، کم سے کم صرف 72 تو تھے جب وہ حسین کربلا پہنچا ہے، لیکن میرا یہ حسین بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ 72 بھی نہیں، اس کے ساتھ 72 بھی نہیں ہے۔ کتنے ہیں اس کے ساتھ کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس حسین کے زمانے کے حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کو وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، کس قدر مظلومیت میں جا رہے تھے۔ تو میرے اس حسین کا دل تڑپتا ہے، دل روتا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بدلت دموع دما، کہتے ہیں کہ میں روتا ہوں، اپنے حسین پر روتا ہوں، مگر آنسوؤں کے بجائے خون بہاتا ہوں حسین کے اوپر۔ اس قدر گریا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کرتے ہیں۔ اب ہمیں کس قدر گریا کرنا چاہیے اپنے اس حسین کی مظلومیت کے اوپر بھی، اور اس حسین کی مظلومیت کے اوپر بھی۔ اور پھر جب امام روتے ہیں تو بارگاہ ربوبی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا اذن ظہور عطا فرما تاکہ جو کچھ ظلم ڈھائے گئے تھے ان کا انتقام لے سکوں۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، اب مجھ سے سہا نہیں جا رہا ہے،
کہ دنیا میں ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل کربلا میں ایک بچی کے گوشوارے چھینے گئے تھے، آج مظلومیت کی انتہا ہے میرے امام کی کہ ہزاروں بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جن کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور میرے مولا کو سکینہ بار بار یاد آتی ہے، سکینہ بار بار یاد آتی ہے۔ جب بھی کسی بچی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو سکینہ یاد آتی ہے، اور جب بھی کسی بچے کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی شیرخوار کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مولا کو علی اصغر یاد آتے ہیں اور مولا تڑپ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پالنے والے تو مجھے اذن ظہور دے تاکہ میں انتقام لے سکوں، اور دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاص طور پر شیعوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان ظلم و ستم کا قلع کما کر سکوں۔ جب بھی کسی جوان کو بے گناہ مارا جاتا ہے تو مولا کو علی اکبر یاد آتے ہیں، اور جب بھی کسی حبیب ابن مظاہر جیسے انسان کے گلے کے اوپر ظالموں کا خنجر چلتا ہے تو مولا تڑپ اٹھتے ہیں، حسین کو یاد کر کے، حبیب ابن مظاہر کو یاد کر کے، ان کی مظلومیت کو یاد کر کے۔ عزیزو دوستو، کتنے حبیب ہیں جو میرے مولا کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں، کتنے علی اکبر ہیں جو میرے مولا کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے علی اصغر ہیں کہ جن کے گلوں کے اوپر تیر چل رہے ہیں، خنجر چل رہے ہیں، اور میرا مولا پردہ غیب میں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیسے برداشت کر رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، کیسے برداشت کر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اور آپ۔ اس مولا کس قدر مظلوم ہے، کس قدر گریہ فرماتے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ہماری طرف سے اس تعزیت کو ہمارے مولا کی خدمت میں پہنچائے تاکہ ان کے دل کی تشفی و تسلی کا باعث بن جائے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ مولا کتنا تڑپتے ہیں تو میں ایک وہ منظر آپ کو یاد دلاتا ہوں کربلا میں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو ادھر سے گزارا گیا جدھر باپ کی لاش برہنا پڑی تھی اور دوسرے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ فق ہوا، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی کہ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھے کہا، بیٹا میں یہ کیا حال دیکھ رہی ہوں، کیا ہمیں بالکل بے سہارا بنا دو گے؟ بیٹا ابھی تمہیں تو کوفے کی اذیتیں جھیلنی ہیں، ابھی تمہیں شام کی اذیتیں جھیلنی ہے، زین العابدین صبر کرو۔ کہا بھومی اماں کیسے صبر کرے وہ جوان بیٹا جس کے باپ کی لاش بے کفن سامنے پڑی ہو اور وہ اس کو دفن نہ کر سکتا ہو۔ بس اندازہ لگائیں عزیزو کتنی لاشیں ہیں جو بے گون و کفن امام زمانہ کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے کربلا کا رخ کر کے فریاد کرتے ہیں، اے میرے جد امجد، اب آپ کی اس مصیبت کو یاد کر کے میں آنسوؤں کے بجائے اپنی آنکھوں سے خون بہاتا ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه بلغناه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل
سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ معبود کریم امام زمانہ کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، تاکہ ہم کربلا کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور کربلا کو آگے بڑھائیں، اور ہمارا یہ عمل ہمارے امام کی تسلی اور تشفی کا باعث بنے اور ہمارے امام کی خوشنودی کا باعث بنے۔ پروردگارہ کربلا والوں کے صدقے میں اور امام زمانہ کے صدقے میں ہماری تمام دینی اور دنیاوی مشکلیں آسان فرما اور دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔